فؤاد احمد چودھری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ ریکویسٹ جو ہے وہ میری یہ ہے کہ اپوزیشن کا جو اس وقت بات ہم نے کی، راجہ پرویز اشرف صاحب نے کل جو بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ملک کو آئین دیا ہے اور آئین کے تحت اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو شہید نے، پیپلز پارٹی نے، یہ بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کو آئین دینے میں. لیکن آرٹیکل 53 جو ہے وہ بھی اسی آئین کا حصہ ہے، اور آرٹیکل 53 جو ہے وہ اسپیکر کی کرسی کی عزت اور تقریم کی بات کرتا ہے. 1377 سے جب سے اسپیکر کا آفس فارملائز ہوا ہے جناب چیئرمین، اور یہ آفس وجود میں آیا ہے، اس کے بعد سے ایک ٹریڈیشن یہ بھی ہے کہ اسپیکر کے آفس کی، اس کی چیئر کی اتنی ہی تقریم کی جاتی ہے جتنی خود ایوان کی جاتی ہے. اور اس کی وجہ ہے، اگر ہم ایوان کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں رکھے، ہر وقت ایک دوسرے کے اوپر ہم چیخیں چلائیں گے تو ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کا مقصد ہے وہی ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے جو اسپیکر کا آفس ہے اس کو ہم ایک عزت اور احترام دیتے ہیں، اور یہی جو 1973 کا آئین ہے اس کا آرٹیکل 53 جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے. بدقسمتی سے بعض لوگ جو فٹ بال کھیلتے کھیلتے اچانک ایوان میں آ گئے، ان کو پتہ نہیں چلتا کئی بار کہ کیا بات اسپیکر کی کرنی ہے، کیا نہیں کرنی ہے، اسپیکر کے آفس کی عزت کیا ہے، توقیر کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ایوان کے ماحول کو، ایوان کا جو تقدس ہے، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں اور اپوزیشن سب سے زیادہ یہ بات کرتی ہے، تو پھر اسپیکر کے جو چیئر ہے اس کی بھی عزت اور توقیر کرنی چاہیے. ابھی راجہ صاحب نے، راجہ پرویز اشرف صاحب نے بات کی کہ پی ڈی ایم کی تحریک کو کہا گیا کہ وہ غیر آئینی ہے. نہیں، بالکل غیر آئینی نہیں ہے. آپ کے احتجاج کا حق پی ڈی ایم کو ہے. پی ڈی ایم کا یہ بھی حق ہے کہ وہ حکومت کے اوپر تنقید کرے. پی ڈی ایم کا یا اپوزیشن کا یہ بھی حق ہے کہ وہ بتائے کہ ملک میں مہنگائی ہو گئی ہے. آپ یہ بھی بتائیں کہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں، ان کو کیسے نیچے لانا چاہیے. آپ یہ بھی آلٹرنیٹیو اپنی پالیسی دے سکتے ہیں کہ اگر گندم اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو وہ کیسے ان کو واپس جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے. یہ سارے آپ کے حق ہیں. مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 3 جلسے ہوئے اور ان میں 3 بیانیے سامنے آئے. پہلا جلسہ گجرانوالہ، فوج اور عدلیہ ملک کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں. دوسرا جلسہ کراچی، فوج اور عدلیہ ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں اور اردو ہماری زبان نہیں ہے. تیسرا جلسہ کوئٹہ، فوج عدلیہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ہمیں آزاد بلوچستان چاہیے. یہ جو 3 بیانیے آئے، تین بیانیے آئے، ان پہ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کیجئے. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت. اچھا، پھر اگر نواز شریف صاحب بات کرے، وہ تو پھنسے ہوئے ہیں، ان کے تو پیسے پھنسے ہوئے ہیں، وہ بات کرے تو ٹھیک ہے، وہ بات کر رہے ہیں. اور مقصد تو 8 کیس ہیں. 8 کیس آج آپ اس میں کر دیں تو آج فوج بھی بڑی صاف ستھری ہو جائے گی، عمران خان بھی پاکستان کا بیسٹ لیڈر ہو جائے گا، ایوان بھی زبردست ہو جائے گا اور پاکستان کی حکومت بھی زبردست ہو جائے گی. آپ 8 کیسز میں نہیں کریں تو آپ ساری خراب ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا گلہ نواز شریف صاحب سے تو ہے ہی نہیں. وہ تو پھنسے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے یہی باتیں جو ہیں ہوں گی بھی تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن جیسے مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا، in the end we will remember not the words of our enemies but the silence of our friends. جناب اسپیکر، ہمیں اس نیریٹو کے اوپر، جب خواجہ صفدر کا بیٹا خواجہ آصف خاموش رہتا ہے، جب ریاض پیرزادہ خاموش رہتا ہے، جب یہاں کے بیٹھے ہوئے وہ لوگ جن کا تحریک پاکستان میں حصہ ہے وہ خاموش رہتے ہیں، یہ خاموشی زیادہ افسوس اور دکھ کی بات ہوتی ہے جب یہ باتیں ہوتی ہیں اور یہ لوگ منہ دوسری طرف کر دیتے ہیں. آپ اختلاف کیجئے، آپ فوج کے اوپر، آپ پاکستان کی حکومت پر تنقید کیجئے،
آپ پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کیجئے، آپ ریاست کے اوپر تنقید نہ کیجئے۔ ایاز صادق صاحب نے کل یہاں پر بات کی، کہہ رہے تھے پہلی بات تو یہ ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اگر آپ ایک ریاست کی ایک ایکٹیویٹی میں آپ کو عزت دی گئی، آپ کو شامل کیا گیا، آپ اسمبلی کے فلور کے اوپر آپ باتیں کر رہے ہیں اور پھر جھوٹ اتنے اعتماد سے بول رہے ہیں کہ جھوٹا شخص بھی کیا بات کرے گا۔ جس اعتماد سے انہوں نے آ کے یہ باتیں کی یہاں پر کہ اسپیکر جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، کہہ رہے تھے ہندوستان حملہ کر رہا ہے، ہم نے ہندوستان کو گھس کے مارا ہے جناب اسپیکر وہاں پہ۔ اور پلوامہ میں جو کامیابی ہے، پلوامہ میں جو ہماری کامیابی ہے، وہ عمران خان کی قیادت میں اس قوم کی کامیابی ہے۔ اس کے حصے دار آپ بھی سب ہیں، اس کے حصے دار ہم بھی سب ہیں۔ اور جس طریقے سے آپ آ کے یہ باتیں کریں اور آپ کہیں یہ وہ فخر ہے جو کہ ہماری پلوامہ کے واقعے کے بعد جس طریقے سے ہم نے گھس کے مارا ہندوستان کو، جس طریقے سے ہم نے گھس کے مارا پاکستان کی شاہینوں نے، پاکستان کے سپاہ نے، پاکستان کے ان عظیم بیٹوں نے جس طرح گھس کے ہندوستان کے اندر اس کی پٹائی کی، وہ تو ہندوستان کا اپنا میڈیا اس کے اوپر شرمندہ ہے، ہندوستان کے اپنے جو سیاسی قیادت ہے وہ اس کے اوپر شرمندہ ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹانگیں کانپ رہی تھی، کچھ خواجہ صاحب سے لائن مستعار لیتے ہوئے کہ کچھ شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے۔ آپ اسی طریقے سے جناب اسپیکر عبدالصمد اچکزئی صاحب کے صاحبزادے جو کانگریس کے بلوچستان کے صدر تھے، انہوں نے کراچی میں تقریر فرمائی اور کہا، اور یہ جلسہ ہوسٹ کون تھا؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی اور مسلم لیگ، اور کہتے ہیں اردو کو ہم اپنی زبان نہیں مانتے۔ کہتے ہیں اب چونکہ وہ جرات نہیں کر سکتے کہ وہ کہیں کہ ہم پاکستان کو نہیں مانتے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اردو کو نہیں مانتے۔ اردو ہے وہ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ اسی طریقے سے سلیقہ نہیں ہے بات کرنے کا، عقل نہیں ہے بات کرنے کی، اور اگر اردو آتی، اگر اچکزئی صاحب کو اردو آتی تو انہیں بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا۔ ہم نے اردو کے بہانے سلیقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سلیقہ سیکھا تو شاید کچھ بات کرنے کی عقل آ جاتی، کچھ بات کرنے کی تمیز آ جاتی، کچھ بات کرنے کا سلیقہ آ جاتا، تو آج وہ معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے خراب نہ ہوتے۔ 1867 سے جناب اسپیکر 1867 وہ سال ہے جب اردو ہندی تنازعہ شروع ہوا، اور وہ لوگ جو کہ یہاں ہندوستان کی تاریخ کو جانتے ہیں، یہ تو بیچارے اسکول سے یہاں پہ آ گئے، ان کو نہیں پتا ہوگا، میں بتاتا ہوں۔ 1867 میں جب ہندوستان کے اندر اردو ہندی تنازعہ شروع ہوا تھا، اس کے بعد اردو جو ہے اور اردو ہندی تنازعہ جو ہے وہ دو قومی نظریے کی بنیادوں میں شامل ہے۔ اور جب وہ وہاں پہ کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ میں اردو کو زبان نہیں مانتا، وہ کہے کہ باڑ کو اکھاڑ دو اور باڑ جو ہے وہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے، تو وہ پھر گلہ ہمارا ان سے نہیں، گلہ دوبارہ ہمارا ان دوستوں سے ہے جن کی سائلنس اس وقت ڈیفننگ ہے، جن کی خاموشی اس وقت وہ بتا رہی ہے کہ معاملہ کس قدر گمبھیر ہے۔ اسی طرح سے جناب اسپیکر میں اور عرض کروں گا، اس کو کنکلوڈ فرما لیجیے۔ جی کنکلوڈ کرتا ہوں جناب اسپیکر۔ ایک جو معاملہ ہے جس میں جو پی ایم ایل این ایک خطرناک، میں دوبارہ میں یہ بات، میں کو تنازع کی بات نہیں کرنا چاہتا صرف، اور یہاں پہ جو زیادہ تر لوگ بیٹھے ہیں ان سے ساتھ فرینکلی تو تنازع ہے بھی نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں اتنے محب وطن ہیں جتنے باقی کوئی پاکستانی ہے، جتنے ہم محب وطن ہیں، لیکن ان کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ بار بار ان کے اسٹیج سے بات آتی ہے کہ ہم فوج کے جرنیلوں کے ساتھ ہیں، فوج کے جرنیلوں کے خلاف ہیں، فوج کے جوانوں کے ساتھ ہیں۔
یہ بات آپ کر کے کس کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیے، کیا جب میجر جنرل ثناء اللہ نیازی نے اپنی شہادت نہیں دی اس جنگ میں؟ مجھے آپ بتائیے جنرل مسعود اسلم کا جوان بیٹا یہاں پہ شہید نہیں ہوا؟ کون سا اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ہے پاکستان کی فوج کا، کون سا اس وقت میجر جنرل ہے پاکستان کی فوج کا، بریگیڈیئر ہے، کرنل ہے، کیپٹن ہے، جس نے اپنا سینہ اپنے جوان کے ساتھ پیش نہیں کیا؟ آپ جنوری میں کیا، جنوری 2028 تک بھی عمران خان کو کہیں نہیں بھیج سکتے۔ آپ زور لگائیں، زور لگانا تو آپ کا حق ہے، آپ زور لگائیے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ گلیوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں، کبھی اس گلی کبھی اس گلی، کبھی تیری گلی کبھی میری گلی۔ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے، الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات کیجئے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے معیشت کے اوپر بات کیجئے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے ملک کی گورننس کے اوپر، ملک کے مستقبل کے اوپر بات کیجئے۔ لیکن اگر آپ اپنا مدعا 8 کیسوں کے اوپر رکھیں گے تو پھر نہ تیری بات نہ میری بات، آپ بھی زور لگا لیں ہم بھی زور لگا لیتے۔ بہت شکریہ۔